السلام علیکم جی۔ دل کیا کہ آج تھوڑا سا اس کے انٹرنیشنل پرسپیکٹو پہ روشنی ڈالی جائے، جو کچھ خطے میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اس وقت دنیا میں دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے کہ ویسٹ کس طرح ریفیوجی کرائسس پکارتا ہوا دوڑ رہا ہے، تو اس کا آغاز ذرا اور اس کا انجام کے اوپر بھی نظر ڈالی جائے۔ ویسٹ نے جب 1996 میں پاکستان نے WTO سائن کیا تو اس وقت اس کا ایک مین فیچر سمجھ لیجئے کہ اشیاء کی نقل و حرکت کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ کوئی ملک اپنے ہاں زر تلافی یا سبسڈی دے کے سستی چیزیں نہیں بنا سکے گا اور پوری دنیا میں ڈمپ نہیں کر سکے گا، لیکن افراد کی موومنٹ کے اوپر جو ہے وہ ریسٹرکشن ہوگی۔ افراد ایک ملک سے یا ایک جغرافیکل اکائی سے دوسری جغرافیکل اکائی کے اندر جائیں گے تو ان کے لیے ریسٹرکشنز ہوں گی، اور ان ریسٹرکشنز کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہڈن تھیں اور کچھ دو طرفہ تھیں اور کچھ انہوں نے فلٹرز لگا دیے۔ بنیادی طور پہ ویسٹ کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہماری جو اگر ہم یورپ کی پاپولیشن کی گروتھ دیکھیں تو وہ پاپولیشن گروتھ تو دو نسلوں کے اندر وہ نیگیٹو میں ہے نا، تو نیگیٹو پاپولیشن گروتھ کے ساتھ یورپ جو ہے وہ اس کی سویلائزیشن ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ دو نسلوں، ایک نسل کا 37 سال کا ہوتا ہے نا پیریڈ، ایک نسل جو ہوتی ہے جب ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں ہسٹوریکلی تو تقریباً 37 سال اس کا عرصہ نکلتا ہے۔ تو جو ماہرین ہیں ہمارے ہاں وہ ان کا خیال ہے کہ دو نسلوں میں ایسی پوری سویلائزیشن اڑ جاتی ہے جس کی پاپولیشن گروتھ نیگیٹو میں ہو، اور یورپ کی پاپولیشن گروتھ نیگیٹو میں، تو انہیں مزید لوگوں کی ضرورت ہے، ورک فورس کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے غلاموں کی ضرورت ہے جو آئیں اور اس کے ملک کے اندر وہ کام کریں جو ان کی موجودہ نسل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو ایز اے رولر ٹاپرز کے طور پہ تیار کرتے ہیں۔ آپ اس میں اگر امیگریشن کا ذرا تھوڑا سا ڈیٹا سٹڈی کریں پچھلی کم از کم 2 صدیوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے مطلب کہ پھر وہ بات ذرا لمبی ہو جاتی ہے۔ 1919 سے پہلے جو ہے وہ کس طرح جرمن وہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کس طرح جرمن جو ہے وہ مائیگریٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ لیچ ویلسا کا جو ملک ہے وہاں سے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں امریکہ کو مائیگریٹ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ آپ کو نا انٹرسٹنگ فگرز نظر آئیں گے کہ جو مائیگریشن ہوتی ہے، یہ جو مائیگریشن ہے یہ آج کا کوئی نیا فینومینا نہیں ہے، بہت پرانا فینومینا ہے۔ اس کے لیے مختلف جنگیں بھی چھڑوائی جاتی ہیں، یہ چھیڑی گئیں یا چھڑ گئیں، جس کے نتیجے کے اندر یہ مائیگریشن وغیرہ ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور قومیں پورے کی پوری دوسرے ممالک کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال ہم 1996 کے بعد کی بات کر رہے ہیں جب پاکستان نے WTO سائن کیا تھا، اور اس WTO کے نتیجے کے اندر پھر دنیا کے اندر یہ چیز آنا شروع ہوئی۔ اب جب یورپ نے یا دنیا کا جو اس وقت امپیریلزم ہے جس کا امام امریکہ ہے اور مقتدی اس کے یورپی یونین والے ہیں، جب انہوں نے یہ پلان کیا ہوگا تو ان کے مائنڈ کے اندر یقیناً چائنا کا ٹو بیکم دا فیکٹری آف دا ورلڈ کوئی کنسیپٹ نہیں ہوگا۔ یہ شاید اتنا بڑا کنسیپٹ نہیں ہوگا کہ چائنا لارجسٹ مینوفیکچرنگ، وہ چائنا دنیا کی فیکٹری بن جائے گا جی، ہر چیز بنائے گا اور سستے داموں بیچے گا اور کہے گا کہ جناب WTO میں بھی ہوں لیکن سبسڈیز بھی دوں گا اور ایسی صورت میں دوں گا کہ تم کمپیٹ نہیں کر پاؤ گے، اور وہ یورپ اور امریکہ اور ان کی جو ہائی ٹیک انڈسٹری ہے ان تک کی جا کے گردن کو پکڑ لے گا۔ اب اس پہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جناب بہت ساری ٹیکنالوجی چوری کی ہے چائنا نے، اور یا وہ ٹیکنالوجی چوری کرتا ہے تو بھائی جان آپ سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا کسی نے آ کے خالہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ آئیں خالہ جی کے گھر میں جا کے اپنی ساری فیکٹریاں ٹرانسفر کریں اور ایپل سے لے کے اور HP تک سارا کچھ ادھر بنانا شروع کر دیں، کیونکہ وہاں پہ لیبر سستی تھی اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کا کوئی مسائل نہیں تھے، اور وہاں پہ اور کوئی پابندیاں نہیں تھی جو آپ کو امریکہ یورپ کے اندر لگ سکتی تھیں۔ تو آپ تو منافع ڈھونڈنے آئے تھے نا۔ بنیادی طور پہ تو کانگلامریٹ جو ہیں وہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں ان کا انٹرسٹ واچ ہونا تھا، تو ان کو یہاں پہ مال سستا بنوانا پڑ رہا تھا تو وہ لے کے آئے۔ تو جب وہ چائنا میں بن رہی ہیں، جب جنرل الیکٹرک جو ہے اس نے اپنی فیکٹری چائنا میں لگائی ہے، اب وہاں سے اٹھا کے وہ انڈیا لے جانے کی کوشش کر رہا ہے یا میرا خیال ایک اور ملک میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے،
लेकिन चाइनीज़ ने जो कुछ उससे लर्न करना था, और जितनी वो प्रोसीजंस होती हैं, जितनी वो महारतें होती हैं, जितनी वो एक्सपर्टीज़ होती हैं, वो उन्होंने एक्वायर करनी थी, वो तो कर ली। वो तो एक वर्क फोर्स की पूरी जनरेशन जनरेट हो गई, ट्रेन हो गई वहाँ पे। अगर वो लोग जो हैं माइग्रेट कर भी जाते हैं वहाँ पे, तो इतनी बड़ी उन्होंने एक मैन पावर ट्रेन कर ली होगी उधर कि उनको अब उनका कंपटीशन करने में या जनरल इलेक्ट्रिक के मुकाबले में इंजन बना, अगरचे इंजन आज भी कैटरपिलर का ही चलता है। पाकिस्तान रेलवे के जितने भी रेलवे इंजन हैं उनके अंदर कैटरपिलर ही लगा होता है, अमेरिकन ही लगा होता है। और जो चाइनीज़ अमदालियान से लेके आते हैं वो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, वो नहीं चल पाते पाकिस्तान के ट्रैक्स के ऊपर। लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाना सीख लिया ना उन्होंने, तो अब इसके अंदर को थोड़ी सी R&D करेंगे, बेहतरी करेंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे और ले जा रहे हैं। और यही बात जो है वो यूरोप को और अमेरिका को खल रही है, क्योंकि ये लोग तो टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर खेला करते थे। स्वीडन इतना सा मुल्क है लेकिन हाईटेक के ऊपर ग्रिपन से लेकर पता नहीं क्या क्या कुछ बनाई जा रहा है वो, और वो दुनिया को सेल भी करता है और वो इतना सा मुल्क है और वो हाईटेक के ऊपर वो काम करते हैं, R&D करते हैं, अपनी मैन पावर एक्सपर्टीज करते हैं, दुनिया भर से टैलेंट हंट करके लाते हैं, उस टैलेंट से काम लेते हैं और दुनिया को वो टैलेंट सेल करते हैं। ग्रेजुएट कर गए। चाइना ने भी बहुत सारे शोबों के अंदर ग्रेजुएट कर लिया है, जिसके अंदर टेक्सटाइल का शोबा भी शामिल है। अब वो टेक्सटाइल का शोबा जो है वो सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और अफ्रीका के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर रहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ की लेबर होगी, और वो भी सस्ती लेबर की तरफ चल पड़ा है और वो अपने मैन पावर को हाईटेक के ऊपर ग्रेजुएट करवाता जा रहा है। लेकिन खैर ये तो मौजूद नहीं है। मौजूद जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि वो जो मैन पावर के अफराद की नकलो हरकत एक मुल्क से दूसरे मुल्क होगी तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, हम चाहेंगे कौन से लोग आएंगे। फिर हमने ये भी देखा कि 2000 के बाद, फिर 9/11 के बाद जो है इमिग्रेशंस जो है वो स्क्वीज़ करती जा रही हैं, इमिग्रेशन के चांसेस स्क्वीज़ करते जा रहे हैं। अब सुना यूरोप के अंदर वो एक वही मुल्क रह गया जो ओपन इमिग्रेशन दे रहा है, बाकी साहब ने इमिग्रेशन बंद कर दिए। किया क्या इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल दिए। तो बच्चा आएगा 4 साल की ग्रेजुएशन करने, हमारी यूनिवर्सिटी को पैसे बटाएगा और 4 साल के बाद जब वो ग्रेजुएट करेगा तो फिर हमारी इकॉनमी जो है उसको कबूल करने या ना कबूल करने का फ़ैसला करेगी। नहीं कबूल करेगी तो टांग मार के वापस भेज देगी, वो अपने मुल्क वापस चला जाएगा। अगर कबूल कर लेगी तो एक फ्रेश पला हुआ टैलेंटेड ग्रेजुएट हमें यहाँ पे सर्व करने के लिए मिलेगा, जिसे हम हाई टेक या हाई लेवल की जॉब नहीं देंगे। कल एक बच्चा जो कि हमारी एडवाइस के नतीजे में गया हुआ है यूरोप में पढ़ने के लिए, तो वो बता रहा था कि उसके साथ जो बच्चा बैठा काम कर रहा है वो हरियाणा का है, हरियाणा भारत का है, और वहाँ से उस बच्चे ने MBA के बाद CA भी किया हुआ और काम वो वहाँ पे बेचारा इंटर्नी वाला कर रहा है। अब यही बच्चा अगर इसको इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ तो खैर होंगी, लेकिन अगर हो जाती तो उसको क्या ज़रूरत थी कि वो वहाँ पे जाके और उनकी एक घटिया किस्म की कंपनी के अंदर बैठा इंटर्नशिप कर रहा हो और उसके बाद इस उम्मीद पे हो कि यहाँ पे उसको जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला टैलेंट उनको चाहिए ना। अब देखिए अगर यही CA जो है ये वो जो है जर्मनी में वो करवाते उसको, उसके ऊपर उनकी कौम का पैसा खर्चाना था ना, तो वो इधर ही कर गए। MBA भी उसने यहाँ पे बेचारे ने फीस पढ़ के किसी यूनिवर्सिटी से किया होगा, पता नहीं कितनी स्ट्रगल करके वहाँ पे पहुँचा होगा और अब एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा होगा। ये वो फिल्टर्स हैं, ये वो अयाशी हैं जो कि यूरोप और अमेरिकन से आते थे WTO के नतीजे में। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इन द मीनवाइल एक तो चाइना बहादुर ने उसके अंदर लात मार दी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बन गया, और दूसरा क्या हुआ कि ये जो दरमियान में जो कमीशन एजेंट रखे थे, जैसे कतर हो गया, जैसे UAE हो गया, जैसे इस तरह के छोटे छोटे ममालिक हो गए, जैसे वो जो है क्या है तुर्की के साथ, तुर्की का हमसाया मुल्क है जिसकी तुर्की के साथ लग रही है आजकल, यार अभी आ जाता है जहन में, वो हो गया। इस तरह के जो छोटे छोटे ममालिक थे उन्होंने कहा साढ़ा हिस्सा कितने में, तो उन्होंने मतलब कि उन्होंने फिर इसके अंदर मुदाखलत करना शुरू की। और
جیسے ہی امریکنز کا خیال تھا کہ اب ہم نے چونکہ پابندیاں لگا لی ہیں تو اب ہم ہنٹنگ کے لیے نکلیں، پہلے وہ ہنٹنگ کرتے ہیں کویت کی، پھر وہ کرتے ہیں عراق کی، پھر وہ کرتے ہیں شام کی، پھر لیبیا کی، پھر افغانستان کی. تو ان ملکوں کے اندر بھی تو کوئی لوگ تھے نا، ان کی بھی تو کوئی جی ڈی پی تھی نا، اور یہاں سے جو مڈل کلاس نکلی، اور مڈل کلاس نکل کے جس طرح انہوں نے جا کے یو اے ای کو آباد کیا، جس طرح اس مڈل کلاس نے نکل کے جا کے قطر کو آباد کیا، جس طرح اس مڈل کلاس نے جا کے بحرین کو آباد کیا اور یونان، اور جس طرح اس مڈل کلاس نے جا کے یونان کو آباد کیا، اور یہاں سے ظاہر ہے یہ ساتھ میں کچھ نہ کچھ تو لے کے جاتے ہیں نا. وہاں پہ جب جا کے بچہ پھنس جاتا ہے تو پیچھے فون کردا نا کہ اینے پیسے بھیجو ابا جی، میں ایتھے پھنسیا ہوا ہاں ورنہ مینوں مار دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جا کے جو کچھ ہوا اس کے نتیجے کے اندر وہ کہتے ہیں ریفیوجی کرائسس آ گیا، ریفیوجی کرائسس آ گیا. وہ جناب نے خود ہی تو کیا تھا یہ سارا کچھ، اور یہی جناب کی پلاننگ تھی کہ اس طرح لوگ آئیں گے ہمارے ہاں اور ہم ان کو یہاں پہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ پناہ دیں گے. کوڑے نے پھونک مار دی تھی، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور اب یورپین یونین کی گھگی بندی ہوئی ہے کہ کوئی ہم سے پیسے لے لے، ان کو روک لے. دیکھ لیں نا ترکی کی مثال ہے، ترکی جو ہے وہ یورپین یونین سے پیسے بھی لیتا ہے اور لوگوں کو اپنے ہاں ٹھہراتا بھی ہے، ساتھ میں کوئی آدھا ایک پرلی طرف بھی توڑ دیتا ہے کہ یونان کا بارڈر ٹپو تو پرلے پاسے یورپ ہوتا جائے. ٹھیک ہے. یونان نے باقاعدہ افغانیوں کو روکنے کے لیے والز لگا دی. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک تو یہ والا سائیڈ ہو گئی نا، ایک دوسری سائیڈ بھی آ گئی ہے اور وہ وارداتی ہے اور ہیومن سمگلر. اس وقت دنیا کے اندر سب سے مہنگا پاسپورٹ جو بک رہا ہے وہ افغانستان کا بک رہا ہے. آپ اندازہ فرمائیں، افغانی پاسپورٹ بیچ رہے ہیں. افغانیوں کے پاسپورٹ کے اوپر امریکہ جانا بڑا آسان ہے، تو افغانی اپنے پاسپورٹ بیچ رہے ہیں. اس وقت جب کل میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ انہوں نے امیڈیٹلی ایویکویٹ کیے تھے، اور ہمارے گلے پڑنے ہیں ویسے اس طرح کے بہت سارے نمونے، جو لوگ امیڈیٹلی ایویکویٹ کیے تھے قطر، ان میں سے 3200 لوگ واپس بھیجے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ویلڈ جسٹیفائڈ ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے؟ پاسپورٹ بیچا ہے. اس کے اندر بھی دیکھیں واردات کیسے ڈل رہی ہے. ہیومن سمگلر کیا کہتے ہیں کہ تو پاسپورٹ بیچ دے، وہ پاسپورٹ بیچا. اب بھائی اس نے بھی تو جانا ہے نا، وہ بھی تو وارداتیہ ہے نا جس نے پاسپورٹ بیچا ہے. وہ اپنی کمپنی کا کارڈ لے کے پیش ہو گیا امریکہ کے سامنے، یہ دیکھیں میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے، خود ہم نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے. تو وہ اب امریکی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار اب وہ ایسے ایمرجنسی کے اندر تو ان کا کوئی سینٹرل سسٹم بھی تو نہیں ہے نا. اسی لیے تو وہ اتنی دیر مانگ رہے تھے کہ جناب ہم سینٹرلائز سسٹم کے ذریعے چیک کریں گے کہ بندہ ایک کوئی جا رہا ہے اس پاسپورٹ کے اوپر یا ایک سے زائد لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اتنا پریشر کریٹ کر دیا ہے میڈیا کے ذریعے، ہیومن سمگلر نے کیا میڈیا کے ذریعے یا اس طریقے سے کہ امریکن کو کچھ سوجھ نہیں رہا. دنیا انہیں جوتیاں مار رہی ہے، یورپین یونین تھو تھو کر رہا ہے. برطانیہ تک کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جی امریکہ سپر پاور نہیں رہ گیا، اب ایک بڑی پاور تو ہو سکتا ہے، سپر پاور نہیں ہو سکتا. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی امریکہ کو جوتے پڑ رہے ہیں اور امریکہ سب سے زیادہ بندے لے گئی ہے. اب امریکہ نے بھلا کیا کیا ہے، یوگنڈا اور ادھر ادھر افریقہ کے ممالک کے اندر جا کے نا تو ان کو ڈمپ کرنا شروع کر دیا کہ اچھا بھی تم ہیومن سمگلر، تم جو ہے ہمیں 2 نمبری لگاتے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ بری کریں گے. جا کے انہیں افریقہ میں تاڑنا شروع کر دیا. جھینگا لا لاہور، جھینگا لا لاہور. بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا بچا ہوا ہے. اور اس کے اندر جو جسے کہنا چاہیے کہ وہ پھپھے کٹنی کا کردار جو ہے وہ اس وقت میڈیا ادا کر رہا ہے. اور خاص طور پہ میڈیا جو ہے وہ جو اب ظاہر ہے کہ عرب کا میڈیا الجزیرہ اور ٹی آر ٹی اور یہ ادا کر رہے ہیں. وہ امریکہ والے تو چموٹا پکڑ کے نا اپنے چیف آف آرمی سٹاف اور صدر کے ہو گئے کہ دے استعفیٰ. انہوں نے چموٹا پکڑ لیا. تو ادھر والے جو ہیں وہ یہ کردار ادا کر رہے ہیں، ہاں انہوں نے 20 سال سرو کیا، انہیں امریکن لے کے ہی نہیں گئے، امریکن تو بہت برے ہوتے ہیں، امریکن تو بہت فلانے ہوتے ہیں، ڈمکانے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کی مصریاں لگا رہے ہیں ان کو، اور ان کے جناب آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، آپ کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو گیا. تو وہ امریکن کے مظالم کو کر رہے ہیں. میرا مطلب ٹریجڈی ہے، لیکن ٹریجڈی آف ایرر ہے کہ اس کے اوپر بندے کا ہنسنے کو بھی دل کرتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے.
اس وقت تیسرا بڑا جو اہم گروپ اس وقت سرگرم ہے اور بلینز آف ڈالر بنا رہا ہے وہ ہے ہیومن سمگلر کا. اور پاسپورٹ جو ہے وہ 3 جگہ پہ بک رہے ہیں, آکشننگ ہو رہی ہے باقاعدہ آن لائن بلیک ویب کے اوپر ان کی افغان پاسپورٹ کی. تو یہ ایک تیسرا فیکٹر آ گیا اور ان تینوں نے ایک کرائسس کریٹ کر دیا ہے. اور ایسی صورت کے اندر جب کہ کووڈ نے انی پھیری ہوئی ہے اور ان کی اکانومیز جو ہیں وہ اپنے کووڈ کے آفٹر افیکٹ سے ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اوپر سے مطلب 1,80,00,000 کی آبادی ہے اور آپ انہیں کہیں کہ جناب یہ ذرا 50,000 بندہ ذرا اکاموڈیٹ کر لیں, تو ہماری تو 22 کروڑ کی آبادی ہے, وہ 15-20 لاکھ آ بھی چلا بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جس ملک کی آبادی ہی جو ہے ویانا کی, آسٹریا کی, اگر 80 لاکھ کی یا 1.25 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں آپ 50,000 بندہ بھی گھسائیں گے یا 20,000 بندہ بھی گھسائیں گے تو ان کی تو آنکھیں ابل آئیں گی نا. وہ تو کھلے کھلے پرسکون ماحول کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, وہ تو اس طرح کے لوگوں کی بات نہیں نہ کر سکتے جن کے جو کہ راہ چلتے ہیں ان کو کندھے مارتے ہوں ہیں. تو یہ تو کندھے تو وجنے ہیں. ابھی تو 15-20 دن گزر جانے ہیں کورونا کوارنٹائن کے اندر. اپنا کوارنٹائن ختم ہو گیا آج وہ 15-20 دن تو ان کے گزرتے ہیں کوارنٹائن کے اندر. پھر جو یورپ میں جو جس ملک میں وہ لوگ پہنچے ہیں اور پھر جس طرح وہاں سے چیخیں برآمد ہوں گی اور کہیں کہیں مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ان کو ہماری طرف نہ لائیں, یہ آگے ہمارے روزگار کے اوپر لات ماریں گے. تو خیر اپنا بنایا ہوا نظام ان کے اپنے اوپر ہی پڑ رہا ہے اور اس کو اگر کوئی اہل نظر آبزرو کرے تو بڑا ہی ہاسے کا سوال. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.